آج سے 2500 پہلے کی بات ہے کہ جب یونان کے شہر ایتھنس کے جیل میں ایک بوڑھے شخص کو زہر کا پیالہ پلا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہی پی جاتا ہے۔ یہ بوڑھا خوشی کے ساتھ ہی اس پیالے کو پی جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے قریبی دوست سے کہتا ہے کہ ایک مرغا مجھ پر قرض ہے، اس قرض کو چکانا مت بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ مر جاتا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی یونان کا مشہور فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو قدیم زمانے کا سب سے اعلیٰ فلسفی تصور کیا جاتا ہے۔ ارسطو اور افلاطون نامی فلسفی کو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ دونوں فلسفی سقراط کے شاگرد تھے۔ سقراط کی زیادہ تر معلومات ان کے شاگردوں سے ہی ملتی ہے۔ افلاطون ارسطو کا شاگرد تھا اور ارسطو سقراط کا۔ سقراط سال 459 کو ایتھنس میں پیدا ہوا۔ سقراط نہایت ہی عاجز شخص تھا۔ وہ اپنے کپڑے اور خلیے پر خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ سقراط کبھی بھی اپنی شہر سے باہر نہ گیا۔ سقراط کا شاگرد افلاطون لکھتا ہے کہ سقراط ایک نہایت حب الوطن انسان تھا، یعنی وطن سے بہت محبت کرتا تھا۔ سقراط نے اپنے ملک کے لیے کئی دفعہ جنگ میں بھی حصہ لیا۔ شہر کے تمام لوگ سقراط کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جو سقراط کے موت کی سبب بنی؟ آپ نے صرف یہ ہی سنا ہوگا کہ سقراط کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پلا دیا گیا تھا، لیکن وہ سچ کیا تھا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سقراط کے زمانے میں بت پرستی بہت زیادہ تھی۔ ہر گلی میں ایک نہ ایک بت ضرور ہوتا تھا اور روز ہی بتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان میں سے بارش کا خدا الگ تھا اور دن کا الگ اور رات کا الگ تھا۔ ایک خدا کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ سقراط کو بت پرستی سخت ناپسند تھی۔ وہ اپنے شہر میں اس بت پرستی سے دور چلا جاتا اور خاموشی میں بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کا سوچتا کہ آخر کار اس کائنات، زمین و آسمان اور مخلوقات کا بنانے والا کہاں ہے؟ انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کائنات کا مکمل نظام سقراط کو حیران کر دیتا کہ سورج کس طرح وقت پر نکلتا ہے اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات میں ستارے آسمان کو چمکاتے ہیں۔ جو سقراط سوچتا گیا، اس کی سوچ اور ذہن کھلی ہی جا رہی تھی کہ آخر کار اس نے تصدیق کیا کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ سقراط نے کہا کہ انسان اسی سے ہی آتا ہے اور واپس اسی کے پاس ہی چلا جاتا ہے۔ جب سقراط کی ذہن کھل گئی تو اس نے سوچا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو بت پرستی کے اس گمراہی سے نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح سقراط نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کیا اور بتوں کی عبادت سے انہیں منع کرنے لگا۔ اس حالات کو دیکھ کر مذہب کے کچھ لیڈروں نے سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے سقراط پر الزام لگایا کہ وہ پرانے خداؤں کو نہیں مانتا اور نئے خدا کا تعارف کرواتا ہے، نوجوانوں کی سوچ کو تبدیل کر رہا ہے اور مذہب میں مخالفت پیدا کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں سقراط نے عدالت میں ایسے دلائل پیش کی کہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور نہ ہی سقراط نے اپنی کی ہوئی کام پر معافی مانگی۔ سقراط کو اپنی سزا خود چننے کو کہا۔ سقراط کے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے کہ یا تو اس کو شہر سے نکالا جائے یا پھر زہر کا پیالہ دیا جائے، لیکن سقراط نے ان میں سے زہر کا پیالہ چنا۔ سقراط کے شاگردوں میں بہت سے امیر ترین موجود تھے۔ انہوں نے سقراط کو بچانے کا حل ڈھونڈا تھا، لیکن سقراط نے انکار کر دیا تھا۔ بالآخر سقراط نے زہر کا پیالہ ہی لیا اور پھر اس دنیا میں نہ رہے۔